یہ لوگ تو نبی اور رسولوں اور پیغمبروں سے خوش نہیں ہوئے تو ہم سے انہوں نے کیا ہی خوش ہو جانا. یہ لوگ تو نبی اور رسولوں اور پیغمبروں سے خوش نہیں ہوئے تو ہم سے انہوں نے کیا ہی خوش ہو جانا. پیدا کرنے والے کی قسم ایسے کتے بھونکتے پھرتے ہیں سوشل میڈیا پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، رجب بٹ پاکستان کا مشہور ڈیلی ولاگر آج پھر پاکستان کی نیوز کی زینت بنا ہوا ہے. اس کا ایک کلپ وائرل ہوا سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی ایک تہلکہ مچ گیا. ہر شخص، ہر سنی مسلمان اس کے اوپر یہ بات کرنے لگا کہ اس نے ایک دفعہ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی کی ہے. اس نے کلپ میں یہ کہا کہ یزید تیری جد پہ لعنت. اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ہم سنی مسلمان ان کو صحابی رسول کہتے ہیں، مانتے ہیں اور یہ اپنا ایمان رکھتے ہیں کیونکہ صحابی کے درجے سے وہ کم نہیں ہیں. اب یہ شیعوں کا جو بھی عقیدہ ہے، شیعہ یہاں پر پاکستان میں منورٹی ہے، میجورٹی نہیں ہے. میجورٹی یہاں پر سنی مسلمانوں کی ہے. تو یہاں پر لوگ اب ڈیفینڈ کرتے ہیں رجب بٹ کو دو چیزیں لے کر. ایک کہ وہ یہ ڈیلی ولاگنگ کرتا ہے، اس وجہ سے لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ہم ڈیلی ولاگنگ کو رکھتے ہیں ایک سائڈ پر. ڈیلی ولاگر میں اگر آپ دیکھیں تو ماس صفدر بھی ہے، ڈکی بھائی بھی ہے، سسٹرولوجی کا بھی چینل چلتا ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو کئی اور پاکستان کے ڈیلی ولاگر موجود ہیں جو اپنی ولاگنگ سے پیسہ کماتے ہیں. پھر دوسرا اس کا یہ ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ پاکستانی عوام اس کا پیسہ دے کر حسد کرتی ہے، اس سے جلتی ہے. اس لیے اب جو باقی لوگ ہیں وہ اس کو پاکستان میں رہنے نہیں دیں گے، وہ اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں دیکھ سکتے. اگر میں یہ کہوں کہ اس سے رجب بٹ کے پاس جتنا پیسہ ہے اس سے زیادہ پیسے والے لوگ تو گلی محلوں میں پھرتے ہیں. لوگ ان سے نہیں حسد کرتے، ان کے خلاف ایسے کیسز نہیں بنتے، ان کے خلاف یہ توہین کے، گستاخیوں کے یہاں مقدمات نہیں دائر ہوتے. یہاں پر کچھ تو مسئلہ ہے، کچھ تو پردہ داری ہے جس کو آپ ایکسپوز نہیں کرنا چاہ رہے. وہ یہی ہے صحابہ کی توہین. پہلے اس کے باپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی تھی. ایک شخص، ایک نوجوان لڑکا وہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا اپنا نام علی معاویہ بتایا یا احمد معاویہ، اس طرح کر کے اس نے اپنا نام بتایا. تو اس نے کہا میں نہیں لینا، مطلب یہ نام میں اپنی زبان سے نہیں لے سکتا. ایک صحابی کا نام، اس نے کہا یہ میں نام نہیں کہنا. تو دوسرے نے کہا کہ بھائی یہ مومن نہیں لیتے. بھائی تو کس بات کا مومن ہے جب تو ایک صحابی کا نام ہی نہیں لے سکتا؟ تو پھر تمہاری مومنیت کہاں گئی؟ تو یہ تمہاری شیعت اور تمہارا یہ حسینیت کہاں گئی جب تم نے یہ کہا کہ یزید تیری جد پہ لعنت؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ کون سا ایمان لے آیا تھا؟ اب کیا ہم نعوذ باللہ اس بیٹے کی بنیاد پر، اس بیٹے کو بیس بنا کر ہم کیا حضرت نوح علیہ السلام پر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں کر سکتے. وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا جو ہے وہ اس کے اعمال ہیں. تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا جیسا بھی ہے آپ یزید کو جیسا بھی سمجھیں، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو زبان درازی نہیں کرنے دیں گے. وہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی بہانہ لگا لیں، مگر اس چیز کی گنجائش اس ملک پاکستان میں ہم سنی مسلمان کسی طرح بھی آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ناظرین، اب اس کے ساتھ ایک اور ویڈیو وائرل ہے رجب بٹ کی بہن غزل کی. اب غزل کے پاس ایک انٹرویو لینے آیا ایک صحافی. اب غزل سے اس نے یہ سوال کیا. اب یہ وہ سوال تھا جو ہمارے سنی مسلمانوں کے ذہنوں میں ہے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار کر رہے تھے کہ بھائی یہ تو سارا سال کنجر خانہ کرتے ہیں، ڈانس سی کرتے ہیں، ان کی بہنیں ننگے ڈانس کرتی ہیں، کوئی دوپٹہ، کوئی عزت نام کی چیز نہیں ہوتی ان کے پاس. سارا سال یہ کنجر پارٹیاں، ڈانس پارٹیاں کروڑوں روپے لٹاتے ہیں اس کے اوپر، اور یہ سارا مردوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے یہ اس طرح ڈانس کرتی ہیں کہ شاید دیکھنے والا بھی شرما جائے کہ یہ تو میری سوچ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے. مگر ناظرین، جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، محرم کے شروع ہوتے ہی پہلے 10 دن ان کے کس طرح گزرتے ہیں. یہ غزل آپی کو ہی آپ دیکھ لیں، جو غزل آپی کہنا بھی نہیں بنتا مگر ایک نام اس کا مشہور ہے غزل آپی کے نام سے. تو غزل کو ہی آپ دیکھ لیں کہ جیسے ہی محرم شروع ہوا اس نے بڑی سی چادر اوپر لے لی
کس سے اپنا جسم چھپانے کے لیے؟ کس سے؟ پورا پاکستان تو اس کا جسم دیکھ چکا ہے. جس طرح یہ اپنے ننگے ڈانس کرتی ہے رجب کے گھر کے اندر جب ولاگ کر رہا ہوتا ہے تو یہ کس طرح اس کے سامنے آتی ہے, کس طرح ان کے گھر کا ماحول ہوتا ہے. ان کی ماں بھی ایسے ہی ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو برقع پہن لیتی ہے, بڑی سی چادر لے لیتی ہے. کس سے اپنے جسم کو چھپاتے ہو؟ کس سے چھپاتے ہو اپنے جسم کو؟ پورے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ بیٹھ کر موبائلز کی سکرینز پر بڑا بڑا کر کے یہ زوم کر کے تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں, تو پھر باہر نکلتے وقت کس سے اپنے جسم کو چھپاتے ہو؟ وہ تو تمہاری ایک ایک چیز کو جانتے ہیں, تمہارا ایک ایک سائز ان کے پاس ہوگا. چاہے کسی بھی نوجوان سے رک کر پوچھ لینا, تمہاری یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. یہ 10 محرم میں ایسا لباس پہنتے ہو تو پھر اس نے کیا جواب دیا؟ اس کا وہ جواب جو اتنا اس کا گستاخانہ جواب ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ ملا دیا. اس صحافی نے جب اس سے یہ بات پوچھی کہ تم لوگ سارا سال یہاں پر بےہودگی, ننگا ناچ اور ڈانس وغیرہ یہ کرتے ہو, اور محرم میں تم دوپٹہ اور عبایا لے کر یہاں پر نظر و نیاز کے لیے آ جاتے ہو, تو اس نے کہا کہ یہ لوگ نبیوں اور پیغمبروں سے خوش نہیں ہوئے تو یہ ہم سے کیا ہوں گے؟ عام روٹین میں آپ لوگ گانے چلا رہے ہوتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور محرم اور حرام میں دوپٹے اوڑھ لینا, لنگر مارنا, تو کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لوگ کسی اور چیز کو ڈھونڈ لیں گے. یہ لوگ تو نبیوں رسولوں اور پیغمبروں سے خوش نہیں ہوئے تو ہم سے انہوں نے کیا ہی خوش ہو جانا. ٹھیک ہے, باقی چیز بات یہ رہی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نارملی اس طرح ہوتے ہیں اور محرموں میں اس طرح ہو جاتے ہیں. چلیں آپ ہمیں دیکھ کے صرف محرموں میں اس طرح ہو جائیں, کوئی بات نہیں. مطلب کہ اپنے آپ کو نبیوں کے ساتھ ملا دیا کہ نبیوں سے یہ لوگ خوش نہیں ہوئے تو یہ ہم سے کیا خوش ہوں گے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے الفاظ سے. مطلب اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبیوں سے نہیں خوش ہو سکتے تو ہم سے کیسے خوش ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ نبی اور پیغمبر نہیں ہو. آپ جس طرح کے گھٹیا لوگ ہو, کہ جس طرح آپ دنیا کے, میں کہوں کہ پاکستان کے گندے ترین لوگ ہو, جو صحابہ کے اوپر جو اس طرح زبان درازیاں کرتے ہو, اس کے بعد جس طرح ناموس رسالت کی ایک دفعہ پر جس طرح مذاق اڑایا اس کے اوپر, تمہیں تو تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بھائی ایسی چیزیں نہیں چھیڑی جا سکتی, تو تم نے پھر وہی کام کیا. تو پہلا جواب یہ ہے کہ تم کن پیغمبروں اور نبیوں کی بات کہہ رہے ہو کہ جن سے لوگ خوش نہیں ہوئے تھے؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دل و جان سے ان پر ایمان ہے. جب تک ان سے محبت سب سے بڑھ کر نہ ہو جائے ہمارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو ہم کیوں نہ خوش ہوئے نبیوں اور پیغمبروں سے؟ نبیوں اور پیغمبروں سے جو قومیں خوش نہ ہوئی ان کے اوپر عذاب کون سا آیا ہے؟ وہ عذاب جا کے پہلے دیکھو, سنو جا کر. اسلام کی تعلیمات اتنی ہوتی تو آج یہ بکواس ہی نہ کرنی پڑتی تمہیں. امت مسلمہ کا ایک فرد پوری کائنات میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہ کر لے اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ تو پیغمبروں اور نبیوں سے خوش نہ ہوئے تو ہم سے کیا خوش ہوں گے؟ کہ جس طرح تم اس قوم کی, اس ملک کی 90% کی میجورٹی کو جس طرح اپنا گند دکھاتے ہو اور جس طرح ان کے عقائد خراب کرتے ہو, اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں ایسے ملک میں شفٹ ہو جو کہ جہاں پر تمہارے جیسے قوم بستی ہو, تمہاری جیسی قوم بستی ہو, تمہارے جیسے لوگ رہتے ہوں جو تمہیں ایکسیپٹ بھی کر سکے. یہاں پر رہ کر تم ایسے گھٹیا کام کرو گے, صحابہ پر زبان درازی کرو گے, ناموس رسالت کی دفعات کی مذاق اڑاؤ گے, تو تمہاری یہاں پر کوئی گنجائش نہیں رہے گی.